مار دو اس کو۔ تو انہوں نے ایک تیر سے اصغر کو مار دیا۔ تو زمین سے آواز آیا، یا حسین، اگر یہ ننھے سے بچے کی خون زمین پہ لگی تو یہ زمین پر قیامت تک کوئی سبزی نہیں ہوگی، کوئی سبزہ نہیں ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک یزیدی لشکر کو مارتا۔ تاریخ لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان میں 11 یزیدی لوگوں کو مارا، لیکن ہم خلیفہ راشدین کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی 20 سال تک خلیفہ رہا۔ اپنے خلافت اور اپنی زندگی کی آخری وقت میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلافت کا حقدار ہے۔ یہ طریقہ چونکہ مسلمانوں کی طرز عمل کے خلاف تھی، یہ طریقہ فارس، روم اور یمن میں ہوتا تھا، تو اس لیے مدینہ منورہ میں سب لوگوں نے اس سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ 27 رجب سن 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی دوران انہوں نے کوئی خبر نہیں پھیلایا کہ مسلمانوں کا خلیفہ شہید ہو گیا۔ ان کا بیٹا آ گیا اور تخت پر بیٹھ گیا اور خلیفہ بنا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان پھیلائی کہ میرا بابا وہ بات پا چکا ہے۔ مدینہ منورہ میں لوگوں نے بغاوت پیدا کیا، کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حسین زندہ ہے اور یزید حکومت بنائے گا، نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجبوری کے ساتھ مسلمانوں نے ان کا یہ جبری نظام قبول کر لیا، لیکن حسین ان لوگوں میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے بغاوت کو اچھا مانا۔ جب یزید کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو گرفتار کرنا چاہیے تاکہ کوئی یزید کی حکومت کا بغاوت نہ کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھی کہ اچانک انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کی وجہ سے پوری خلافت گڑبڑ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں نمودار ہوئے۔ بعد میں لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے نانا کا راز کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ مدینہ منورہ کو خدا حافظ کہا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ۔ یہ بات پوری خلافت میں پھیل گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا بغاوت کیا ہے۔ جب یہ بات یزید کے دربار تک پہنچی تو یزید بہت غصہ ہو گیا اور انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو پکڑو اور قید بناؤ۔ اس دوران کوپے کے گورنر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ آپ ادھر آ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور اس خلافت کو ختم کریں گے اور ایک نیا خلافت بنائیں گے جو کہ اسلام کے تحت ہو اور یہ تحریک آگے چلائیں گے۔ تو یہ بات سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ چلے گئے تو ان لوگوں نے ان کا اتنا احترام کیا کہ انہیں مجبور کر دیا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھا۔ یہ لوگ ہماری مدد کریں گا، یہ لوگ بہت اچھا لوگ ہیں، یہ علاقہ بہت پیارا علاقہ ہے۔ لیکن بہت جلد ہی
यजीद ने कोफा के गवर्नर को तब्दील कर दिया और इब्न ज़ैद को कोफा की गवर्नर बनाया। इब्न ज़ैद चूंकि एक जालिम इंसान थी, जब उन्हें कोफा की गवर्नर बनाया तो उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को मार डाला। जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत मिली तो वो बहुत खुश हुआ और वही टाइम उन्होंने मक्का मुकर्रमा से कूफा की तरफ रवानगी का आगाज। ये यकम मुहर्रम 61 हिजरी थी, जब मक्का मुकर्रमा से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पूरी फैमिली और कुछ असहाबा किराम के साथ मक्का मुकर्रमा से कूफे की तरफ गए। रास्ते में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरा लेटर मिला जिनमें उन्होंने क्लियरली कहा कि मुस्लिम बिन अकील को हमने मार डाला। अब वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था और एट द सेम टाइम उमर बिन साद को यजीद ने हुक्म दिया कि जाओ हुसैन को गिरफ्तार करो, लेकिन सामने से शमर बिन ज़वाजुल जैश को इब्न ज़ैद ने हुक्म दिया और 1300 लश्कर के साथ भेज दिया कि रास्ते में हुसैन को ख़त्म करो। यूं ही चारों तरफ से यजीदी लश्कर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घेर लिया था। पीछे से 3000 यजीदी लश्कर थे और सामने से 1300 इब्न ज़ैद कोफा के लश्कर थे। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकल कर कहा, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, मैं आपके नबी का नवासा हूँ, मुझे छोड़ दो ताकि मैं बॉर्डर पर लड़ो और जिहाद करो, या मुझे छोड़ दो कि मैं सामने यजीद के साथ बात करूं। लेकिन साद बिन उमर ने तेजी के साथ कहा, नहीं या हुसैन लड़ो हमारा। ये बात सुनकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खेमे लगाई। वो नहीं चाहते थे कि लड़ सके और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कैसे लड़। तकरीबन 3 दिन न खाने के लिए कुछ मिलता था और न पीने के लिए। आखिरकार हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना बेटा असगर को गोद में ले लिया और बाहर निकला। लोग देख रहे थे हुसैन के हाथ में कुरान है, लेकिन लोगों ने देखा कि उनके हाथ में नन्हा सा 6 माह का बच्चा असगर है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम्हारी जंग हमसे है, इन बच्चे को पानी पिलाओ। शमर ने कहा, नहीं, इसकी गरज से अपने वास्ते पीना चाहते हो, अगर वो प्यासा है तो खुद क्यों पानी नहीं मांगे। तो इसी दौरान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असगर से कहा, कह दो अपने नाना की उम्मत से कि मुझे पानी पिलाओ। वो नन्हा सा 6 माह का बच्चा जब उन्होंने बात करना शुरू कर दिया तो यजीदी लश्कर के दिल में कांपना शुरू। तो इसी दौरान हमला ने हुक्म दिया, शमर मार दो इसको। तो उन्होंने एक तीर से असगर को मार दिया। और तारीख लिखते हैं यही तीर की 3 नोकें थी। एक नोक असगर की गले पे लग गया, दूसरा नोक हजरत असगर की कमर पे लग गया और तीसरा नोक असगर की कमर पे लग गया और यूं ही असगर का वफात हुआ। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा, उनकी आंखों में नम था। आसमान से आवाज आया, या हुसैन, अगर तुम आज रो ले तो कभी भी इस जमीन पर बारिश नहीं होगा, इस जमीन पर कभी बारिश नहीं होगा। उनके हाथों में खून था, वो अपने बेटा को जमीन पर रखना चाहते थे। जब उन्होंने नीचे हुआ तो जमीन से आवाज आया, या हुसैन, अगर ये नन्हे से बच्चे की खून जमीन पे लगी तो ये जमीन पर क़यामत तक कोई सब्जी नहीं होगी, कोई सब्जा नहीं होगा। और यूं ही हुसैन ने अपने खून का भरा हुआ हाथ अपने फेस पर मसा किया और कहने लगा, ए मेरे परवरदिगार,
میں اس حالت میں قیامت کے دن تمہارے سامنے کھڑا رہوں گا کہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، کیا میرے بیٹے نے کوئی گناہ کیا کہ ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے ایک ایک بندہ نکلتا تھا، لڑتا تھا، بعد میں شہید ہوتا تھا۔ سب سے آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا علی اکبر نکلا، وہ بھی شہید ہوا۔ تو بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہ کرتے ہوئے نکلنے کا فیصلہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلا تو انہوں نے آواز دلایا، آؤ لڑو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھو آپ اپنے نبی کی نواسی کا جنگ، 3 دن بوکی کی جنگ، اور یوں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑنا شروع کر دیا۔ لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان میں 11 یزیدی لوگوں کو مارا، لیکن حملہ نے آواز دلایا، یہ تمہاری نبی کے شیر کا بیٹا ہے، ان کو ہرانا امپاسبل ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگاؤ۔ تو یہ با زینب، ام کلثوم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی تھی۔ جب خیموں کے اندر آگ دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے واپس خیموں کی طرف آیا۔ کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے لڑتا تھا تو کبھی خیموں کے سامنے آتا تھا۔ چنانچہ اسی دوران پیچھے سے وار آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوا، اور یوں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے۔ عمر بن سعد نے یزیدی لشکر کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو بھی ہے جلدی سے جلدی ان پر پھینک دو۔ یہی یزیدی لشکر جس کے پاس تلوار تھا انہوں نے تلوار سے وار کیا، جس کے پاس تیر تھا انہوں نے تیر سے وار کیا، جس کے پاس نیزہ تھا انہوں نے نیزے کے ساتھ وار کیا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے صرف اور صرف مٹی اٹھائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھینک دی۔ یہی کربلا کے دوران میں، یہی ٹائم پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا پر کوئی تیر نہ لگ سکی، کوئی تلوار نہ لگ سکی۔ یہی دیکھ کر سعد بن عمر نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ رک جا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہے، اس پر کوئی بھی خروش نہ آئے گا۔ کیا سادہ لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسق کو مار رہے لیکن ان کے گھوڑا کو بچا رہے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شمر آیا، دیکھ رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا۔ انہیں ان کے پاس کیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنے رب سے بدعا دے رہا ہے۔ جب ان کے پاس کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ بات سنی، اے میرے اللہ، تو نے اتنا بڑا امتحان کے لیے مجھے سلیکٹ کیا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے جب میں اس مقام پر شہید ہو رہا ہوں، یہی میرا ارمان تھا۔ یہ بات سن کر شمر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کاٹ دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کو میدان کربلا میں ڈالا اور ان کا پامال کیا گیا۔ ان کے اوپر گھوڑے کبھی اس طرف لے جاتے تھے تو کبھی اس طرف، تاکہ کوئی بھی یزید کا بغاوت نہ کر سکے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ان کے بعد انہوں نے عورتوں کو پکڑ لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا، ابن زید کے سامنے رکھا۔ ابن زید سامنے سے دیکھ رہے، ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھا اور وہ ان کی منہ اور آنکھوں میں ڈال رہا تھا۔ تو اچانک ایک بندہ کو غصہ آیا،
اور انہوں نے ابن زید کو وہی اوپر بلڈنگ سے نیچے گرایا اور کہنے لگا یہی فیس میں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوس دیتا تھا اور تو کیا کر رہا ہے؟ یہی دن سے اور گرنے سے ابن زید کا انتقال۔ اگر اس کہانی کو آپ اور بھی وضاحت سے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے تھوڑا ویڈیو بنائی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوا تو اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔